ہوا کہ ایک انسان کو تو دنیا بھی صحیح اچھی مل گئی اور آخرت بھی اچھی مل گئی، لیکن ایک انسان کو دنیا اچھی نہیں ملی اور چلیے آخرت مل گئی، پر یہ انجسٹس نہیں ہوا؟ اوکے، آپ کے اس سوال کے جواب میں دو باتیں کہوں گا، تو ذرا دونوں غور سے سنیے گا۔ پہلی بات یہ ہے کہ ہم لوگوں کی جو مورالٹی، یعنی ہم لوگوں سے مراد انسانوں کی جو مورالٹی ہے، کہ جن چیزوں کو ہم ظلم یا انصاف یہ سمجھتے ہیں، یہ اس مورالٹی کا جو قانون ہے یہ ہمارے لیے ہے، خدا کے اوپر یہ قانون لاگو نہیں ہوتا۔ پہلی بات، چونکہ وہ لا گیور ہے، وہ لا میکر ہے، وہ لا ابائیڈنگ نہیں ہے، لا ابائیڈنگ ہم ہیں، ٹھیک ہے؟ تو اس اصول کو ہمیشہ ذہن میں رکھنا چاہیے کہ ہم اپنے لاز کو، چاہے وہ لاز آف نیچر ہوں، کہ لاز آف مورالٹی ہوں، یا کوئی دوسرے لاز ہوں، ہم ان کو خدا کے اوپر اپلائی نہیں کرتے۔ ہی از اے ٹرانسینڈنٹ بینگ، ان کے اوپر اس پر خدا یہ قوانین لاگو نہیں ہوتے۔ پوائنٹ نمبر 1۔ پوائنٹ نمبر 2، آپ نے جو دو ہائپوتھیٹیکل سینیریوز دیے ہیں، بلکہ ہائپوتھیٹیکل نہ کہوں، ریئلسٹک بھی ہو سکتے ہیں۔ کوئی ایسا بندہ ہو سکتا ہے کہ جو بہت ہی غریب خاندان میں پیدا ہوا ہو اور اس کے پاس اپرچونٹیز نہ ہو، معذور ہو، اور خدا پر ایمان رکھتا ہو، اور جتنی بھی اس کو حسب استطاعت نماز روزہ ملا اس نے کی، اور اس کے بعد اس کا انتقال ہو گیا۔ اور ایک شخص ہے جو بڑا امیر و کبیر ہے، زکوٰۃ، روزہ، نماز سب اس نے کیا، اور اس کا بھی انتقال ہوا، کلمے کے اوپر موت ہوئی، اور دونوں ہی جنت میں گئے۔ لیکن یہ ذہن میں رکھنا چاہیے کہ جو شخص بغیر کسی زیادہ اپرچونٹیز کے اس دنیا سے گیا، اس کا حساب اور کتاب بھی بہت کم ہونا ہے۔ ایک حدیث میں ہے، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ فقراء جنت کے دروازے پر اغنیا کے مقابلے میں 500 سال پہلے پہنچ چکے ہوں گے۔ یہ ایسا ہی ہے، اور اس سے پہلے بھی اس طرح کا ایک سوال آیا تھا۔ امیجن کریں کہ آپ کسی ملک میں رہتے ہیں کہ جہاں کا ٹیکس سسٹم ذرا مضبوط ہے، آپ کو ہر سال ٹیکس ریٹرن فائل کرنا ہے۔ ایک آدمی ہے، لا ابائیڈنگ ہے، اور اس کی ٹھیک ٹھاک کمپنیاں چل رہی ہیں، بہت لمبا چوڑا اس کا حساب و کتاب ہے، ماشاءاللہ خوب کماتا ہے، تو اس کا ٹیکس ریٹرن بھی پھر اسی طرح جانا ہے کہ وہ کئی اکاؤنٹنٹ کو بٹھائے گا، کئی دن اس کا کام ہوگا، تب جا کے ٹیکس ریٹرن فائل ہوگا۔ ایک آدمی جو کچھ کماتا ہی نہیں ہے، تو اگر وہ ٹیکس ریٹرن فائل بھی کرے زیرو انکم پر، تو اس کا ایک صفحہ فائل ہوگا اور 5 منٹ کے اندر ہو جائے گا، سگنیچر کر کے بھیج دے گا، اور اس سے اکاؤنٹنٹ پیسے بھی کم لے گا۔ تو اس دنیا میں ہی ہم یہ دیکھتے ہیں کہ دونوں لا ابائیڈنگ سٹیزن ہیں، ایک کے اوپر رسپانسبلٹی کم اور اکاؤنٹیبلٹی کم ہے، دوسرے کے اوپر اکاؤنٹیبلٹی زیادہ ہے۔ یہی حال غریب اور امیر کا آخرت میں ہے، کہ ایک کے اوپر ایک سے سوال زیادہ ہوں گے، اور ہو سکتے ہیں اور دوسرے سے سوال نہیں ہوں گے۔ تھینک یو۔ اب ایک منٹ، وہ تو تھینک یو تو لے لیا میں نے، ایک منٹ رک جائیں۔ یہ جنت اور جہنم پر آپ کو یقین ہے کہ نہیں ہے؟ یقین تو ہے۔ یقین ہے، ٹھیک ہے۔ بہت زیادہ سن کے ان کی اہمیت کم ہو گئی ہے، جی ہے نا؟ تو کسی چیز کا جب ہم تذکرہ بہت زیادہ کرتے ہیں تو دو چیزیں ہوتی ہیں، یا تو اس کی اہمیت اور محبت بڑھ جاتی ہے، اور یا پھر اس کی اہمیت اور محبت کم ہو جاتی ہے۔ اگر اس کی اہمیت اور محبت کم ہو رہی ہے تو اس کا مطلب یہ کوئی نیچرل نہیں ہے، یہ ایک irregular فیلنگ ہے، اور اس کا علاج ضروری ہے۔ سمجھ میں آیا؟ کوئی اچھی چیز ہے، اس کا بار بار تذکرہ کیا جا رہا ہے، اللہ ہے، اس کا بار بار ذکر ہو اور اس کی محبت ختم ہو جائے، تو یہ irregular فیلنگ نہیں ہے، اس کا علاج ضروری ہے۔ جی عاصم بھائی، آپ کہہ رہے تھے۔ جی تو ناٹ پراپر مسلم بھائی، تو ماشاءاللہ مفتی صاحب نے آپ کو جواب دیا اور آپ سیٹسفائیڈ بھی ہو گئے ہیں نا؟ جی ٹھیک ہے۔ اب میں اس کوشچن پہ نہیں آ رہا ہوں، میں اس کوشچن کے روٹ کاز پہ آ رہا ہوں۔ یہ کوشچن آیا کیوں آپ کے اندر، یہ کوشچن آتا کیوں ہے، یا اس کو آج ایک سمجھے بڑے کوشچن کے طور پہ دیکھا کیوں جاتا ہے؟ تو اس کی بڑی وجہ کیا ہے کہ ہمارے اندر جو کامیابی کا، جو سکسیس کا جو سینس ہے نا، وہ پورا کا پورا میٹریلسٹک ہو چکا ہے۔ اس لیے آپ جو ہے اس کو اس طرح سے سوال کر رہے ہیں، کیونکہ آپ یہ دیکھ رہے ہیں کہ ایک کے پاس دنیا کے اندر زیادہ آسائش ملی اور ایک کو کم ملی، تو یہ انجسٹس ہے۔ آپ قرآن کے اندر کوئی یا حدیث کے اندر کوئی ایسا ایک جملہ نہیں ملے گا آپ کو جہاں یعنی کہ میٹر سے ریلیٹڈ چیزوں کو جوڑ کے یہ بتایا گیا ہو کہ یہ کامیابی ہے۔ ٹھیک ہے، تو ہمیں کیا کرنا ہے، ہمیں جو اپنا سینس آف سکسیس ہے اس کو فکس کرنا ہے۔ وہ جب تک فکس نہیں ہوگا، اس طرح کے دوسرے 4-5 سوال آپ کو اور آ جائیں گے۔
تو اب دیکھیں ہمارا جو پورا نیریٹو ہے، بیانیہ ہے، وہ کیا ہے کہ دنیا کے اندر کسی کو آسائش مل رہی ہے. قرآن کے اندر آیت موجود ہے کہ انما اموالکم واولادکم فتنہ، کہ وہ کیا ہے، وہ آزمائش ہے. یعنی کہ دنیا کے اندر نعمتوں کا ملنا بھی آزمائش ہے. وہ ایسا نہیں ہے کہ اس سے جو ہے وہ اس کی کسی اس بات کی گارنٹی ہو گئی کہ وہ کامیاب ہے. ٹھیک ہے، وہ آزمائش ہے. اسی طریقے سے کوئی غریب ہے، دنیا میٹر یعنی میٹریلسٹک چیزیں اس کو کم ملی اس دنیا میں، تو اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ وہ ناکام ہے. تو ہمیں اپنے سینس آف جو سکسیس ہے اس کو درست کرنا ہے. وہ جب درست ہو جائے گا تو یہ سوال ہی ریلیونٹ نہیں ہے. پھر یہ اسلامی پیراڈائم میں پورے کے پورے پیراڈائم میں یہ سوال ہی فٹ نہیں آئے گا، کہیں نہیں آئے گا، یہ ویلڈ ہی نہیں ہوگا. یہ سوال جو ہے وہ ماڈرن پیراڈائم میں ویلڈ ہوگا، کیونکہ ماڈرن پیراڈائم میں سکسیس کا جو پیرامیٹر ہے وہ خالصتاً میٹریلسٹک ہے، مادی ہے، وہ سمجھ رہے ہیں. تو ہمیں اپنے سکسیس کے سینس کو درست کرنا ہے. وہ درست ہو گیا تو پھر یہ سوال آپ کو مطلب پوچھنے کی ضرورت بھی نہیں پڑے گی ہم سے. اہم پوائنٹ، زبردست. چلے بھائی آگے بڑھیں.